السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی امید کے ساتھ ہم یہ آج کا لیکچر اپنے گریڈ 9 اور 10 کے طلباء کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت مند بھی ہوں گے، تندرست بھی ہوں گے، حشاش بشاش بھی ہوں گے ماشاءاللہ۔ بیٹا، آپ کو معلوم ہے کہ ہم محاورات کی پریکٹس کر رہے ہیں اور ہماری مشق بار بار محاورات کے اوپر ہے، اور یہ اردو زبان کی خوبصورتی ہے۔ اور ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر جو محاورات پڑھائے تھے ان کو آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سن بھی لیں، پریکٹس بھی کر لیں۔ تو پہلا محاورہ تھا ہمارا 9-2-11 ہونا۔ 9-2-11 ہونا، اس کا مطلب ہے، معنی ہے فرار ہونا، جس کو آپ بھاگ جانا بھی کہتے ہیں۔ اس پر ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی تھی اب اپنی آن لائن کلاس میں، وہ آپ کے ذہن میں ہوگی۔ یہ مقصد، آڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ مختصر سا لیکچر ہو اور ہر چیز اس میں آ جائے، کی پوائنٹس۔ تو 9-2-11 ہونا کا مطلب ہے فرار ہونا۔ اس کا جملہ بنتا ہے چور چوری کر کے 9-2-11 ہو گیا۔ چور چوری کر کے 9-2-11 ہو گیا۔ اگلا محاورہ ہے نیست و نابود کرنا۔ نیست و نابود کرنا، اس کا مطلب ہے تباہ و برباد کرنا۔ اس کا جملہ ہے ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے معاشرتی برائیوں کو بآسانی نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے وارے نیارے ہونا۔ وارے نیارے ہونا، اس کا مطلب ہے، معنی ہے دولت حاصل ہونا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حامد خان کی لاٹری نکلتے ہی حامد کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ چوتھا ہمارا محاورہ ہے واویلا کرنا۔ واویلا کرنا، شور مچانا۔ اس کے اوپر میں نے جملہ بنایا تھا کرنٹ سچویشن پہ، آپ کو معلوم ہے، تو اب میں ایک نیا جملہ بناؤں گا۔ واویلا کرنا، شور مچانا۔ غریب عورت کی عمر بھر کی جمع پونجی چوری ہو گئی تو وہ واویلا کرنے لگی۔ اچھا، یہ وہ محاورات ہیں بیٹا جو ہم نے آپ کو 4 بنوائے تھے، اور پھر ہم آپ کو یاد ہوگا ہم نے لیکچر میں کہا تھا 2019 کا جو پاس پیپر ہے مئی جون کا، اس کے 5 محاورے ہم نے پریکٹس کروائے تھے۔ اب ان کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، اور پہلا محاورہ ہے اس کا 2019 کے محاورات میں سے پہلا محاورہ آنچ نہ آنا۔ اس کا مطلب ہے نقصان نہ ہونا، صدمہ نہ پہنچنا۔ اس کا جملہ بنے گا پاکستانی فوج نے بہادری سے انڈین فوج سے مقابلہ کیا اور ملک کی سلامتی پر آنچ نہ آنے دی۔ اگلا محاورہ ہے آنکھیں دکھانا، غصہ ہونا، ناراضگی کا اظہار کرنا۔ آپ اس پہ جملہ بنائیں۔ حامد نے انس کی بھلے کی بات کی، لیکن انس اس کو آنکھیں دکھاتا رہا۔ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ میں نے تو اس کے بھلے کی بات کی اور وہ الٹا مجھے آنکھیں دکھانے لگا۔ اگلا محاورہ ہے شیشے میں اتارنا۔ شیشے میں اتارنا، اس کا مطلب ہے متاثر کرنا، رام کر لینا۔ کہتے ہیں نا، جب وہ میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ جانور کو کسائی کیسے رام کرتا ہے۔ ابھی بقرعید کے دن ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے، جانور لائیں گے، اس کو چارہ دیں گے، گھاس کھلائیں گے، بھوسا کھلائیں گے، اس کو آپ رام کرتے ہیں۔ یہ جملہ بہت استعمال کرتے ہیں، رام کرنا۔ تو ہمارا اصل محاورہ ہے شیشے میں اتارنا، تو اس کا مطلب ہے قابو میں لانا، متاثر کرنا، رام کر لینا۔ تو اب اس کی مثال سنیں۔ دکاندار نے اپنی باتوں سے گاہک کو شیشے میں اتار لیا اور مہنگا سامان فروخت کیا۔ آئی تھنک سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی میڈیا بہت ہی غلط بیانی کے ذریعے اپنی عوام کو شیشے میں اتار لیتی ہے۔ اگلا محاورہ ہے پگڑی اچھالنا۔ پگڑی اچھالنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پگڑی کو خوشی سے اوپر پھینکنا
وہ ہم یونیورسٹیز کے اندر جب ماسٹرز گریجویشن ماسٹرز ایم فل یا پی ایچ ڈی ہوتی ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس اپنی وہ جو کیپ ہوتی ہے اس کو اوپر اچھالتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اچھا، پگڑی اچھالنے کا مطلب ہے رسوا کرنا، تمسخر کرنا، بے عزت کرنا. اس کا جملہ ہے مذاق ایک حد تک ہی مناسب ہے، اس بہانے کسی کی پگڑی اچھالنا بری بات ہے. آخری محاورہ ہے بیٹا، بے پر کی اڑانا. بے پر کی اڑانا، گپ اڑانا، بے معنی بات کرنا جس کا بے معنی کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے بنیاد خبر مشہور کرنا، یہ سب اس کے مطلب ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاکر کی بات پر یقین نہ کرنا، وہ تو یوں ہی بے پر کی اڑاتا ہے. تو بیٹا یہ محاورات تھے جو ہم نے آپ کو پڑھائے تھے، اور آپ کی ہم نے آسانی کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے لیے انہی محاورات کو ریکارڈ کیا ہے. اور انشاءاللہ ہماری یہ مشق جاری اور ساری رہے گی، اور عنقریب ہم فزیکل کلاسز میں ملیں گے تو اس کا ایک اپنا لطف ہے، اس کی ایک اپنی چاشنی ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ تمام اسٹوڈنٹس بڑے جذبے جنون کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں. اب ان جملوں کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے، پھر اس پہ ایک ایک نیا جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بس دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے وباؤں سے محفوظ رکھے، آپ کے والدین کو صحت بھی دے اور رزق میں وسعت بھی دے. آمین ثم آمین. والسلام.